الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا المدثر قم فانذر، اے رسالت اور نبوت کا بالا پوش اڑنے والے، اٹھیے پھر ڈرائیے۔ آج ہماری سورہ المدثر کی آیہ مبارکہ نمبر 2 تک کی تلاوت و ترجمہ کا شرف نصیب ہوا۔ سب ان سورہ مدثر جو ہے یہ سورہ مزمل کی طرح یہ بھی مکی سورہ مبارکہ ہے، اور اس کی ٹوٹل آیات جو ہے وہ 56 ہیں، اور 2 رکوعات پر یہ سورہ مبارکہ جو ہے یہ مشتمل ہے۔ اور مصحف کے اعتبار سے اس کا جو نمبر ہے، قرآن پاک کے اعتبار سے جو ہمارے پاس ترتیب توقیفی ہے، تو اس کا نمبر جو ہے وہ 74 ہے، 74۔ اور نزول کے اعتبار سے جیسے قرآن نازل ہوا تو نازل ہونے والی صورتوں میں اس کا 4تھا نمبر ہے سورہ مدثر شریف کا۔ اب مدثر جو ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کو ایک خوبصورت آپ کے صفاتی نام سے یاد فرمایا ہے، یا ایہا المدثر، اے رسالت اور نبوت کا عظیم تاج، عظیم صحرا اپنے سر پر سجانے والے ہمارے محبوب۔ اب یہاں پر سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس انداز میں ایسے کیوں یاد فرمایا ہے؟ تو یاد رکھیے گا اللہ تعالیٰ کا یہ انداز محبت ہے۔ پورا قرآن آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے ابھی جو پچھلی سورہ مبارکہ گزری، جس پر میں نے تفصیل سے آپ کے ساتھ بات کی، ابھی جو پچھلی سورہ مبارکہ سورہ مزمل شریف ہے، تو اب سورہ مزمل جو ہے وہ بھی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک ادا کے نام پہ اس کا نام رکھ دیا گیا۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ردائے مبارک اپنے اوپر لی، اور اس چادر مبارک کو اس ردائے مبارک میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو اس خوبصورت انداز میں دیکھا، تو رب ذوالجلال نے وہیں پر آیت نازل فرما دی، یا ایھا المزمل۔ وہ قرآن کا حصہ بن گیا۔ اسی طرح یا ایھا المدثر روایات میں آتا ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اوپر امامہ شریف سجایا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اوپر امامہ شریف کے ساتھ ایک جو عرب کا طریقہ اور ایک کلچر تھا، اس کے ساتھ آپ نے سجانے کے ساتھ اوپر ایک اور کپڑا آپ نے استعمال فرمایا، تو وہ آپ کا جو وہ انداز تھا وہ اتنا حسین و جمیل تھا کہ اللہ تعالیٰ کو وہ انداز اتنا پسند آیا کہ فرمایا، یا ایھا المدثر، اے نبوت و رسالت کا بالا پوش اوڑھنے والے ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب بعض نے یہاں اس پر یہ بھی لکھا ہے کہ اس مدثر یا بالا پوش سے مراد ایک اس انداز میں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ذات پاک کے اوپر اس نبوت اور رسالت کے جو عظیم کرشمے اپنی ذات پہ سجا رکھے تھے، اور اس چشمہ فیض سے پوری دنیا سیراب ہو رہی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اس چشمہ فیض کی قسم اٹھاتے ہوئے فرمایا، یا ایھا المدثر، اے رسالت اور نبوت کا تاج سجانے والے اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قم فانذر۔ اب یہ دونوں فعل امر ہیں، حکم دیا جا رہا ہے، اور حکم کیا ہے؟ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ قیام فرمائیے، آپ اٹھیے اور فانذر، پھر لوگوں کو اللہ کے خوف سے اور اللہ کے احکامات کے بارے میں ڈرائیے۔
اب یہاں پر دو امر کا ذکر کیا گیا ہے، یہ چونکہ بالکل چھوٹی چھوٹی آیات ہیں، یہ ساری اس سورہ مبارکہ کی یہ تقریباً 30 آیت مبارکہ تک بالکل یہ دو حروف کی جو یہ آیات ہے، تو اس لیے ہم چھوٹی چھوٹی آیات کے ایک ایک لفظ پہ جو ہے ہم غور کریں گے تاکہ ہمیں اس کے جو حقیقی اسرار و معنی ہے وہ سمجھ آ جائے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم فرمایا جا رہا ہے قوم، آپ کیا فرمائیے، فانذر، اور لوگوں کو ڈرانا شروع کر دیجئے، لوگوں کو اللہ کا دین سکھائیے، لوگوں کو اللہ کا دین بتائیے۔ اب پہلا سوال یہ ہے کہ کیا آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے نعوذ باللہ کبھی لوگوں کو دین سکھانے میں کوئی سستی فرمائی تھی؟ ایسا نہیں ہے، اللہ معاف کرے، ہم یہ سوچ بھی نہیں سکتے، یہ سوچنا بھی ہمارے میں ایمان سے نکال دے گا۔ تو یہاں پہ ایک تو یہ جملہ کون فرما رہا ہے؟ یہ اللہ فرما رہا ہے، یہ مالک اپنے حبیب سے فرما رہا ہے۔ اور دوسری بات جو مفسر نے لکھی ہے کہ اس سے قیامت تک کے آنے والے تمام مبلغین کو اللہ کا حکم ہے کہ جن کے پاس ہماری امانت ہے، قرآن و سنہ کے علم کی امانت ہے، وہ اٹھیں اور لوگوں کو ہمارا ڈر سنائیں، ہمارا دین بتائیں، ہمارا دین سکھائیں۔ اور اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ اگر کہیں سستی لوگ کر رہے ہیں تو اس بات کی انڈیکیشن کرتے ہوئے، اس بات کی نشاندہی کرتے ہوئے لوگوں کو بتائیں کہ اے لوگوں، یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کے منافی اور اس کے خلاف ہے، اس سے بچ جاؤ، وگرنہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کل تمہیں اس کے سوال اور جوابات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ایک معنی یہ لکھا مفسرین نے۔ اور تیسری جو اہم ترین بات ہے جو قابل توجہ ہے، قوم، اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ قیام فرمائیے، آپ ذرا اٹھیے، فانذر، پھر ڈرائیے۔ اس سے مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ اس سے سخت محنت کی طرف اشارہ ہے، سخت محنت کی طرف اشارہ ہے۔ اور اس سے بعض نے یہ بھی مراد لیا ہے، ہمارے استاد گرامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ شیخ القرآن، آپ فرمایا کرتے تھے وہ اکثر جو خطبہ ہوتا تھا جمعے کا، جو اردو خطبہ ہے، وہ بھی کھڑے ہو کر دیتے تھے ڈائس کے سامنے، وہ کھڑے ہو کے خطبہ دیتے تھے۔ تو ہم نے سوال کیا کہ جی لوگ تو یہ سارے ممبر پہ بیٹھ کے یہ خطبہ دیتے ہیں اور آپ کھڑے ہو کے دیتے ہیں، آخری عمر تک، اپنے وصال تک، وفات تک انہوں نے وہ کھڑے ہو کے خطبے دیے، اردو والے، عربی والا ویسے ہی کھڑا ہو کے مطلب خطبہ دینا ہوتا ہے۔ تو فرمانے لگے کہ میرے سامنے بہت بڑے وہ شیخ القرآن تھے کہ میرے سامنے اصل میں قرآن کی آیت ہے، قم فانذر، کہ کھڑے ہو جائیے اور اللہ کے بارے میں لوگوں کو بتائیے، لوگوں کو ڈرائیے۔ کہتے ہیں اس کے بعد میں نے کبھی بیٹھ کر کہتے ہیں جمعے کا خطبہ نہیں دیا۔ سبحان اللہ۔ یار ایک اپنا ذوق فہم قرآن ہے، اور یہ صرف میں نے ان سے ہی سنا اور کسی اور سے میں نے یہ بات کبھی نہیں سنی۔ ظاہر ہے ممبر پہ سارے بیٹھ کے خطبہ دیتے ہیں، مسجد کے اندر ممبر شریف ہوتا ہی اسی لیے اس کے اوپر بیٹھ کے، لیکن یہ ہر ایک کا اپنا ذوق اور قرآن فہمی کا ایک جذبہ ہے۔ ظاہر ہے قرآن میں غوطہ زن جو جس انداز میں ہوتا ہے، ہر ایک کا قرآن کو سمجھنے کا اپنا اپنا ایک اینگل اور سوچ اور فکر ہے۔ تو یہ بڑی خوبصورت ایک سوچ ہے اور بڑی کمال کی بات ہے۔ قوم اٹھیے، اور آپ فرمایا کرتے ہوتے تھے کہ جب میں کھڑے ہو کے وہاں پر خطبہ دیتا ہوں جمعے کا تو میرے سامنے یہی آیت ہوتی ہے، تو جب تک میں دے رہا ہوتا ہوں اللہ مجھے اس کا ثواب بھی عطا فرما رہا ہے۔ تو ایک یہ معنی بھی ہے کہ جو چوتھی بات ہے جس کو سارے مفسر نے لکھا ہے وہ یہ ہے کہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جس کے پاس جو علم کی بات پہنچ جائے، یہ بڑی قابل توجہ بات ہے، جس کے پاس جو علم کی بات پہنچ جائے اس کے اوپر بھی یہ ضروری ہے کہ وہ بھی آگے لوگوں تک اس بات کو پہنچا دے۔ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حوالے میں وہ پیش کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیۃ،
اگر ایک آیت کا بھی مطلب تمہارے پاس ہماری طرف سے پہنچ جائے تو اس کو لوگوں تک پہنچا دو۔ اور سرکار نے اس کی وجہ بھی ساتھ فرمائی، آپ آقا کریم علیہ السلام نے، آپ نے ارشاد فرمایا جو سن رہا ہے، جو جس کو آگے جا کے بیان کرے گا، ہو سکتا ہے اس سننے والے سے زیادہ جس کو آگے بتایا گیا ہے وہ زیادہ اچھا عمل کر لے۔ اور کئی دفعہ ایسا ہوتا بھی ہے، یعنی ایک بندہ جو ہے وہ سن رہا ہے، اس نے وہ بات سنی دین کی، اور اس نے آگے جا کے کسی کو جاتے ہوئے رستے میں بتا دی، گھر میں بتا دی، کسی اپنی بیٹی کو بتا دی، بیٹے کو بتا دی، بھائی کو بتا دی، دوست کو بتا دی، پڑوسی کو بتا دی، کسی اپنے کولیگ کو بتا دی۔ جس کو بتائی اس نے عمل شروع کر دیا، اور جو بتانے والا تھا وہ خود سستی کا شکار ہو گیا یا وہ بات ہی بھول گیا۔ اب جس کو اس نے بتائی ہے وہ جو عمل کر رہا ہے اس کا اجر و ثواب اس بتانے والے کو بھی ملے گا، اور جو بتانے والے نے جہاں سے سنی تھی اللہ تعالیٰ اس کا اجر اس کو بھی عطا فرمائے گا۔ کتنا بڑا یہ اجر ہے، کتنا بڑا یہ اجر ہے کہ مثال کے طور پہ بھی درس قرآن میں آپ سنتے ہیں، روزانہ درس سنتے ہیں، آپ جاتے ہیں جا کے گھر بتاتے ہیں، بلکہ بتانا چاہیے آپ سب کو، جو باتیں سنتے ہیں آپ اپنے بچوں کو، بیٹیوں کو، بیٹوں کو، خاص طور پہ خواتین کو تو ضرور بتانا چاہیے کہ انہیں موقع اس انداز کا میسر نہیں ہوتا، تو وہ عمل شروع کر دیتی ہیں۔ اس کے بعد اس سے آپ بھول گئے یا آپ نہ اس چیز کا خیال رہا، اب جب وہ عمل کر رہی ہیں آپ کو بھی اللہ اجر دے رہا ہے، ساتھ اس کا اللہ مجھے بھی اجر عطا فرما رہا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اس اجر کو ہم بڑھائیں، اس اجر کو ہم زیادہ سے زیادہ کریں۔ بلکہ ایک صحابی کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس سننے والے کو جس کو ہم نے آگے بتایا تھا اس نے آگے بتایا اور اس نے اس پر عمل کیا اور اس نے آگے بتا دیا تو کیا اس کو بھی اس کا اجر ملے گا؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر یہ 1000 یا لاکھ لوگوں تک بھی آگے بتاتا چلا گیا تو آخری شخص جو تھا اس کا ثواب بھی پہلے شخص کو اللہ تعالیٰ عطا فرماتا رہے گا۔ اب یہ دیکھیں، یہ ہمارے دین کے اندر ایک اللہ تعالیٰ نے ہمیں بڑی آسانی کے ساتھ اور مفت میں اللہ نے ہمیں ایک اجر دیا ہے، اس لیے قم فانذر، اس پر ہم نے عمل کرنا ہے۔ سنیے، اس کے بعد اٹھ کھڑے ہوئیے، جائیے اور لوگوں کو جا کر دین کی بات بتائیے، سکھائیے، ڈرائیے، اللہ اس کے بدلے میں ہم سب کو اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہماری معروضات پہ عمل کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔